بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. یوں تو ان دو صورتوں کا الگ الگ نام ہے. مثلا یہ پہلی صورت اس کا نام الفلق ہے اور پہلی آیت میں کا آخری لفظ الفلق اسی سے اس کا نام ہوا. اور دوسری صورت جس کی میں نے تلاوت کی ہے آخری صورت اس کا نام الناس ہے. پہلی آیت کا آخری لفظ الناس اس سے وہ صورت کا نام ہوا. مگر ان دونوں صورتوں کو ایک گروپ کا درجہ دیا گیا ہے اور دونوں کا ایک نام ہے وہ ہے معوذتین. دونوں صورتوں کا ایک مجموعے کا نام معوذتین ہے. اور یہ سب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دونوں صورتیں ایک ہی ساتھ اتری ہیں, الگ الگ نہیں, دونوں صورتیں ایک ساتھ ہیں. اسی لیے میں نے تلاوت دونوں کی ایک ساتھ کر دی, ورنہ میں ہر صورت کی الگ الگ کرتا ہوں. کہ نزول ان کا دونوں کا ساتھ ہوا, دونوں کا ایک ملا کر کے ایک نام ہے معوذتین, تو یہ صورت کی خصوصیت ہے. دونوں صورتیں مکی ہیں. اب ایک سوال تھوڑا سا یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ سب سے آخری صورت نزول کے اعتبار سے وہ تھی سورہ نصر. تو اگر دیکھا جائے تو جس بات کی اس میں اطلاع دی گئی ہے وہ واقعہ آخر میں پیش آیا تقریباً, یعنی فتح مکہ وغیرہ سن 8 ہجری میں, اور نازل بھی ہوئی وہ صورت آخر میں. تو اگر قرآن کی آخری صورت کسی کو بننا تھا اسی صورت کو بھی بنایا جا سکتا تھا کہ جو نازل بھی سب سے آخر میں ہوئی ہے اور آخری حالات کی ترجمانی کرتی ہے. ان کو چھوڑ کر سورہ الفلق اور سورہ الناس کو, جو نہ صرف یہ کہ مدنی نہیں مکی سورہ ہیں, ان کو آخری سورہ بنانا تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے جو موجودہ ترتیب ہمارے سامنے اس میں آخری صورت کیوں رکھا گیا. تو انشاءاللہ اس کا جواب میں دوں گا, خدا کرے کہ وقت میرا اس میں ساتھ دے. وقت اب یہ بھی کم رہ رہا ہے. دونوں صورتوں میں دراصل اللہ سبحانہ و تعالی سے پناہ چاہنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں. تو آپ کہہ دیجئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا نام اپنے پناہ چاہنے کی اطلاع دے رہے ہیں, بلکہ یہ کہ جب آپ پناہ چاہ رہے ہیں تو لوگوں کو بھی اس کی ہدایت ہے کہ تم بھی اپنے رب کی پناہ چاہو. اچھا صاحب, یہاں میں ترجمہ کرنے سے پہلے دو چیزیں بتلا دوں, یا ایک چیز کہیے اس کو. ایک تو ہوتی ہے مصیبت, آفت, الم, رنج, دکھ, اور ایک ہوتے ہیں اس کے اسباب. سمجھ میں آیا کس سبب سے وہ تکلیف پہنچ رہی ہے. ظاہر ہے کہ اگر تکلیف دہ ہے تو اس کا سبب بھی تکلیف دہ ہے جس سے کہ وہ تکلیف پہنچ رہی ہے. سمجھ میں آیا. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا, میں نے کہا ایک ہے آفت اور ایک ہے آفت کا سبب. دوسری بات یہ ہے مصیبتیں دو طرح کی ہیں. ایک مصیبت ہے جو دنیا کی زندگی سے متعلق ہے, یعنی وہ مصیبت یہیں رہ جانے والی ہے جتنے دن بھی چلو, اور ایک مصیبت ہے آخرت سے متعلق, دین اور دنیا سے متعلق. یہ دو مصیبتیں ہیں. اچھا صاحب, تیسری ایک بات اور بھی ہے, اور وہ یہ کچھ مصیبتیں تو وہ ہیں کہ ان کے اسباب دنیا میں ہیں, یعنی دنیا سے متعلق ہیں. سمجھ میں آیا. کچھ مصیبتوں کے اسباب تو وہ ہیں جو دنیا سے متعلق ہیں, اور کچھ مصیبتوں کے اسباب وہ ہیں کہ وہ جو دنیا سے متعلق نہیں ہیں. سمجھ میں آیا, بلکہ اس سے آگے ہے اس کا درجہ. اس باتوں کو 3-4 باتوں کو ذہن میں رکھیے, پھر میں آگے بتلاتا جاؤں گا. مثلا مصیبتیں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ صاحب آدمی کو جسم کی بیماری لگ جائے, دماغ کی بیماری لگ جائے, یادداشت کی بیماری لگ جائے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ بیماریاں, اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے سردی لگ گئی, ہو سکتا ہے گرمی لگ گئی. یہ تو وہ اسباب ہیں
جس کا علاج سب جانتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے، حکیم صاحب کے پاس جائیے، دوا لے آئیے، کھا لیجیے، مصیبت چلی گئی، وہ سبب بھی چلا گیا۔ ایک اور مصیبت ہے اور اس کا سبب، اور وہ یہ کسی نے جادو کر دیا۔ اب جادو کر دیا تو جادو تو ہے، حقیقت تو ہے، اسباب کے درجے میں ہے وہ، اس کو تمام علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ جادو اس طرح کی چیزوں میں ہے جس طرح میں دنیا میں اور چیزیں ہوا کرتی ہیں، سمجھ میں آیا؟ وہ بھی ایک اور اس کا سبب ہے جادو کرنا، یہ ایک حقیقت ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، میں اس کی مزید وضاحت اور تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا۔ اللہ چاہیں پھر ہم نے تفسیر شروع کر دی تو قصہ ہاروت اور ماروت پہلے سپارے میں آئے گا، تو وہاں جادو اور سحر کا تذکرہ میں پہلے اگر کسی کو کیسٹ دیکھنے ہو سننے ہو اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ نے توفیق دی پھر تفسیر شروع ہوئی تو پھر اس کی وضاحت ہو جائے گی، لیکن بہرحال جادو ایک حقیقت ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا علاج یہ تو ہے نہیں کہ دوا لائیے، دوا کھا لیجیے، پی لیجیے اور جادو کا وہ اثر ختم ہو جائے، وہ نہیں، اور جسم کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صورت یہ ہوئی کہ یہودیوں نے آ کر کے، خیبر کے یہودیوں نے، جو خیبر میں جن کو آپ نے دھکیل دیا تھا، وہ آئے اور مدینے میں آ کر کے لبید ابن عاصم ایک منافق ہے، اور یوں کہ یہ یہودی اس کا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن وہ کہتا تھا اپنے آپ کو مسلمان، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، منافق۔ اس سے آ کر یہ کہا کہ اے لبید، ہم لوگوں نے بتیرے جادو کر لیے لیکن ان کا کچھ نہیں بگڑتا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہم سے بڑے جادوگر ہو، تم ایک جادو کر دو کہ ان کا ستیہ ناش ہو جائے، یہ لبید سے کہا۔ تو لبید نے اور بعض روایتوں میں اس کی بیٹیوں نے، جو اس سے زیادہ جادو جانتی تھی، ویسے میں بتلا دوں کہ جادوگر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عورت جو ہے اپنے جادو کے اثر کے لحاظ سے عورت کا جادو جو ہے وہ زیادہ قوی ہوتا ہے مرد کے جادو کے مقابلے میں، اس کی وجہ اسباب کیا ہے مجھے پتا نہیں، بہرحال یہ بات جو ہے کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ عورت کا جادو مرد کے جادو کے مقابلے میں ایک ہی عمل وہ پڑھے، ایک ہی عمل وہ پڑھے، اس کے عمل میں زیادہ اثر ہوگا بنسبت مرد کے اس عمل کے، جو جادو کا جو بھی منتر ہوگا اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ لڑکیوں نے جادو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا، مگر اثر ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے نبوت کے کاموں میں کوئی خلل پڑ گیا ہو، نہ ایسا اثر ہوا کہ آپ کی عبادتوں کے اندر کوئی خلل پڑ گیا ہو، بالکل نہیں۔ اسی واسطے جو قرآن شریف میں وما ہوا بقول شاعر اور اسی طرح سے جادو زدہ ہونے سے انکار کیا گیا، اس سے مراد اس بات سے انکار ہے کہ جو مشرکین کہتے تھے کہ یہ تو جو جادو کے زور سے یہ بات کہہ رہا ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں، قرآن نے اس سے انکار کیا۔ لیکن یہ جو جادو ہوا مدینے کے اندر لبید ابن عاصم کے ذریعے سے، اس میں آپ پر صرف اتنا اثر ہوا کہ آپ اندر سے گھلنے لگے، سمجھ میں آیا؟ ایسا جیسے کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہو، اندر ہی اندر کوئی بے چینی ہو، یہ کیفیت ہونے لگی، اور گھبراہٹ جس کو کہتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ کبھی آپ کوئی کام کر لیتے تھے اور خیال یہ ہوتا تھا کبھی میں نے وہ کام نہیں کیا، لیکن قرآن شریف کی تلاوت میں، نمازوں کے اندر، تبلیغ میں، وعظ میں، کسی بھی چیز میں ذرہ برابر کوئی اثر نہیں پڑا، اسی لیے صحابہ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا، آپ کو خود معلوم تھا کہ یہ کیفیت میری جو ہے بدلی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ایک مصیبت ہے، اور سبب اس کا جادو و منتر ہے، یہ ایک سبب ہوا۔ تیسری مصیبت کیا ہے؟ یہ تو ہوئے دنیا سے متعلق مصائب اور اس کے اسباب، میں دونوں صورتوں کا خلاصہ بتلا رہا ہوں ساتھ کے ساتھ۔ تیسری مصیبت جو ہے وہ ہے کہ جس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، یہ دونوں مصیبتیں تو دنیا میں ہیں، لیکن تیسری مصیبت وہ ہے کہ جس کا تعلق دنیا سے نہیں، اور وہ کیا ہے؟ دین کے معاملے میں شکوک اور شبہات پیدا ہونا، سمجھ میں آیا؟ عقیدہ اسلامی کے تعلق سے کچھ نہ کچھ مختلف پریشان خیالیاں دل میں پیدا ہونا، یہ ہے وہ ایک مصیبت، وسوسے دل میں آنا۔ اب اس مصیبت کا سبب کیا ہے؟ اس مصیبت کا سبب ہے وسوسے ڈالنے والا، وہ ہے شیطان، یہ شیطان کے چیلے انسانوں میں، جنات میں، یہ اس کا سبب ہے۔ یہ دین کی مصیبت بڑی مصیبت ہے، وہ جو دنیا کی مصیبتیں، چاہے وہ جادو ہو کہ بیماریاں ہوں کچھ بھی ہوں، اس کے مقابلے میں اس بات کو ذہن میں رکھیں گے تو اگر وقت میرا ساتھ دیا تو میں بتلاؤں گا دونوں صورتوں کے اندر ترتیب الفاظ کی جو ہے اس میں فرق کیوں رکھا گیا ہے، اس لیے میں ساری تقریر پہلے سے کر رہا ہوں۔ اچھا صاحب، جہاں تک پہلی مصیبت کا تعلق ہے، یعنی دنیاوی مصیبت،
اس کے اسباب تو دنیا میں بھی اس کا علاج دنیا میں ہو سکتا ہے، ہلکی مصیبت ہے، لیکن دوسری مصیبت جو ہے دین کے تعلق سے، جس کا سبب شیطان ہے، اس کا علاج دنیا میں نہیں، اس کا علاج اگر ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ ہی سے پناہ چاہنے کو کہا گیا، اس مصیبت کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے پناہ چاہو۔ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے، پھر اب ترجمہ پڑھیے۔ آپ کہیے میں پناہ چاہتا ہوں رب فلق کی۔ فلق کہتے ہیں صبح کی پو پھٹنے کو، یعنی جس وقت اجالا ہوتا ہے، چونکہ جادو عام طور پر رات کے اندھیریوں میں کیا جاتا ہے، اس واسطے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت بتلائی، وہ رب جو صبح کے اجالے کا رب ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ جس طرح سے صبح ہوتی ہے اور رات کی اندھیریاں چھٹ جاتی ہیں، اللہ کی اگر پناہ چاہی جائے تو جادو اور ٹونے کے اثرات سے بھی اسی طرح نکل جائیں گے، جس طرح سے اندھیریوں سے اور صبح کا اجالا جو ہے وہ اندھیریوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ کہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں رب فلق کی، من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کی برائیوں سے کہ وہ جن چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دوسرا لفظ یوں لائیں گے، تمام مخلوقات کی برائیوں سے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری راتوں کی برائیوں سے جبکہ وہ اندھیری رات چھا جائے۔ عام طور پر دنیا میں جتنی برائیاں کی جاتی ہیں اور جتنے پلان بنائے جاتے ہیں دشمنی کے اور مخالفت کے، وہ سارے راتوں کو بنتے ہیں، اور جادوگر بھی جادو ٹونے رات کی اندھیریوں میں کرتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ وہ من شر غاسق اذا وقب، اور رات کی اندھیریوں کی برائیوں سے جبکہ وہ اندھیری چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو گنڈے ہوتے ہیں، وہ جو گلے میں ڈالنے والے گنڈے تیار کیے جاتے ہیں، یہ جادوگر جو گنڈا تیار کرتا ہے اس میں جو گرہیں لگائی جاتی ہیں، اس کے لیے کہا کہ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گنڈے کے گرہوں کے اندر پھونک مارنے والیوں کی برائیوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تو ہوا یہ کہ جب یہ صورتیں اتری تو آپ نے حضرت عائشہ کو اطلاع دی کہ میں نے اپنے رب سے ایک بات پوچھی تھی، میرے رب نے بتلا دی۔ عرض کہ یا رسول اللہ وہ کیا چیز تھی جو آپ نے پوچھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا تھا کہ میری حالت یہ کیا ہے یا اللہ، جو حالت اندر سے یہ ہو رہی ہے یہ کیفیت کیوں ہے؟ تو میں سو رہا تھا ابھی، تو دو فرشتے آئے انسانی شکل میں، اور ایک میرے سرانے کھڑا ہو گیا، ایک میرے پینتی کھڑا ہو گیا، اور پینتی جو کھڑا ہوا تھا پیروں کی طرف، اس نے پوچھا اس سرانے کھڑے ہوئے سے ان کی کیا حالت ہو گئی؟ تو اس نے جواب دیا کہ ان پر جادو کر دیا۔ تو پھر اس نے پوچھا کس نے کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید ابن عاصم نے کیا ہے۔ تو وہ کن چیزوں، کس طرح جادو اس نے کیا؟ تو اس نے بتلایا کہ ایک آپ کی کنگھی کے دانے ہیں، اور آپ کے اس کے اندر کچھ بال بھی ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فلانے کنویں کے اندر، ازران اس کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کو جانتے بھی تھے، اس کنویں کی تلی کے اندر ایک پتھر کے نیچے وہ سارا سامان رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے وہ، اور پھر ان سے پوچھا اس پوچھنے والے نے جو پیروں کھڑا ہوا، اس کا علاج کیا ہے؟ تو انہوں نے دونوں صورتیں پڑھی ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر سنائی، اس کا علاج یہ دونوں صورتیں ہیں۔ اس سے بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، صورت مکی ہے، وہاں اتر چکی تھی، مگر یہ کہ مدینہ میں یہ اطلاع دی گئی کہ یہ علاج ہے دونوں صورتیں اس مصیبت سے نکلنے کے واسطے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو، اور اس طرح آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کنویں کے اندر جاؤ، وہاں سے پانی نکال کر کے اس کنویں کا صاف کر کے، اس کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے جو سامان ہے نکالو۔ پھر خود آپ بھی تشریف لے گئے کنویں کے پاس، اور وہ سامان نکلوا کر آپ نے وہ چیزیں دیکھی، اور اس میں جو گرہیں پڑی ہوئی تھی تو 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی، اور اس صورت کے اندر، دونوں صورتوں کے اندر 11 ہی آیتیں ہیں، تو آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، گرہ کھولتے جاتے تھے۔ خود آپ کا فرمانا یہ ہے کہ میں اس کے پڑھنے کے بعد میں ایسا نکل گیا جیسے کوئی چیز کسی چیز کے اندر سے نکل کر آ جائے صاف ستھری، تو میں جادو کے اثر سے بالکل صاف ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے آخری ساری اطلاع دی، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر آپ نے لوگوں کو بتلا کیوں نہ دیا؟ مطلب لوگ بے خبر تھے کہ آپ پر جادو ہوا، اور اس بات سے بھی بے خبر تھے کس نے جادو کیا۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ جنہوں نے سامان نکالا، تو عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بتلا کیوں نہ دیا؟ فرمایا کہ نہیں، میرا کام پورا ہو گیا کہ میں اس جادو سے نکل گیا، مجھے شفا ہو گئی، میرے رب نے مجھے شفا دے دی، اب میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے، میں اگر نام لے دیتا تو صحابہ اس کو قتل کر دیتے۔ چنانچہ اس کے بعد لبید ابن عاصم کتنی مرتبہ آپ کے سامنے آیا، آپ کے اپنے معاملے کے اندر، طرز عمل کے اندر کوئی فرق نہیں رہا،
اسی طرح ملتے تھے جس طرح پہلے ملتے آئے ہیں۔ تو یہاں ہوا کہ من شر النفاثات فی العقد، اور ان گروہوں کے اندر پھونک مارنے والیوں کی برائیوں سے۔ اگر وہ لڑکیاں تھیں تب تو پھونک مارنے والیوں کا لفظ بالکل صحیح، اور اگر وہ لبید ابن عاصم تھا تو پھونک مارنے والی جانیں کہا جائے گا، یعنی من شر النفس، نفس عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے اس نفس کی برائیوں سے جو گروہ میں پھونک مارنے والے، وہ من شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کی بھی برائیوں سے جب کہ وہ حسد کرے۔ جادو کیا یہ جب یہ آتا ہے، جادو کیوں کرتے ہیں؟ اس واسطے کہ حسد ہے، یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ مالدار کہیں کو بن گیا، اس کی اولاد کہیں کو ہو گئی، یہ ایش کیوں کر رہا ہے، جادو اسی وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی دیکھ کر یہود سے رہا نہیں جا رہا تھا، اس لیے جادو کرایا۔ تو حسد جو ہے وہ اس کی جڑ ہے، اس لیے فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جبکہ وہ حسد کرنے کے معنی یہ ہے کہ حسد کی برائی آئے گی جب حسد کرنے والا حسد کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے اور پھر چھپ جانے والے کی برائی سے۔ وسوسے ڈالنے والا کون؟ اس کو آگے بتلا دیا، الذی یوسوس